صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے حبیب، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام و سرگوشی کرنے والا بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی، میں ضرور اپنے حبیب کو اپنے خلیل و کلیم پر ترجیح اور فوقیت دوں گا. ناظرین ہمارے ساتھ آج آپ رہیں کیونکہ انشاءاللہ آج ہم مل کر چلیں گے حضرت شاہ کمال کیتلی قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، جو انتہائی ممتاز ہستی ہیں. ناظرین مقتدائے راہ دین، ولی کامل، ہادی افضل، شیخ الآفاق، سلطان الاوتاد، قطب الارشاد، غوث زمن، سید الاکابر، لال دیال، سلطان السالکین، غوث الآفاق، کبیر ملک العشاق، چمن قادریہ کے گلاب، روحانیت کے آفتاب، حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک کے مہتاب حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، 9ویں صدی ہجری کی وہ بلند مقام ہستی ہیں ناظرین جو دین اسلام کا پرچم اٹھا کر کئی اسفار کرتے رہے، ملک و جاتے رہے، جن پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نظر عنایت تھی، جنہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء سے ظاہری علوم اور باطنی علوم میں استفادہ کیا، تفسیر، حدیث اور فقہ پر مکمل طور پہ دسترس حاصل کی، بعد ازاں مجاہدہ اور ریاضت کی جانب متوجہ ہوئے اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں اور صحراؤں کا آپ نے رخ بھی کیا. اس دوران سمرقند، بخارا، روم، ایران، مصر، فلسطین، عراق اور حجاز کے بیابانوں میں زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے گزارا. آپ اپنے زمانے کے بڑے صاحب فیاض اور صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ایک خاص مقام و مرتبہ حاصل تھا اور منظور خدا تھے، مستجاب الدعوات تھے. یعنی دست دعا کے لیے جب آپ ہاتھوں کو بلند کر جب دست دعا بلند کر دیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کی سند عطا فرما دیا کرتا تھا. حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ نے برسوں سیر و سیاحت میں صرف کیے ناظرین، اس لیے سفر کرتے تھے آپ کہ قدرت الہی کا مشاہدہ کر سکیں اور ساتھ ہی کامل درویشوں کے فیض باطنی سے مستفیض ہو سکیں. حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے روحانی کمالات سے خوش ہو کر آپ کو ہندوستان کی ولایت عطا فرمائی کہ ہندوستان میں جا کر تا دم آخر رشد و ہدایت میں مشغول رہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ارض ہند میں سلسلہ قادریہ کے سرتاج بنے. اسلام کی ترویج کے لیے بغداد سے ابراہیم لودھی کے آخری دور میں ہندوستان تشریف لائے. بلوچستان، سندھ اور پنجاب کو سیراب کرتے ہوئے ہمایوں کے آخری عہد میں گیتا کی سرزمین پر کیتھل پہنچے، جو اس خونی قتل گاہ کا حصہ تھی ناظرین جہاں ایشیا کی سب سے بڑی جنگ، بڑی توجہ رہے، جہاں ایشیا کی سب سے بڑی جنگ مہا بھارت لڑی گئی. اس کا ایک ایک ذرہ گیتا کی رزمیہ شاعری کا انعدار تھا. سرسوتی اس کے شمال میں بہتی تھی اور یہیں ایک طرف پانی پت بھی واقع تھا. یہ خطہ کفر و الحاد کا مرکز تھا. توجہ رہے ناظرین، یعنی مکمل طور پہ کفر و شرک وہاں پر بپا ہوا تھا اور الحاد اپنے عروج
عروج پر تھا. تبلیغ دین کی خاطر آپ نے مہابھارت کے علاقے کو پسند فرمایا اور ہنومان کی جائے ولادت کے مرکزی مندر کے سامنے ہمایوں کے باغ میں آپ نے قیام فرمایا. آپ نے یہاں توحید کی شمع روشن کی اور ایک خانقاہ کی بنیاد رکھ کر دینی اور روحانی تعلیم کا باقاعدہ آپ نے اہتمام کیا. سفر ہندوستان میں آپ کے بہت سے جوگیوں کے ساتھ روحانی مارکے بھی رہے. بالآخر وہ تمام جوگی آپ کے آگے مکمل طور پر سرنڈر کیا کرتے تھے اور اسلام کی حقانیت کے قائل ہو کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو بلند کیا کرتے تھے. آپ رحمت اللہ علیہ صاحب کرامت اور صاحب تصوف بزرگوں میں سے تھے جن کی نظیر اولیاء مقتدین میں کم نظر آتی ہے. ناظرین کرام، متقدمین جتنے بھی ہیں ان میں خاص طور پہ آپ کا ایک بڑا مقام ہے. آپ کی قدر و منزلت سے کوئی انکار کی جرت نہیں کر سکتا. آپ کیتھل کے صاحب ولایت تھے. آپ کا شمار کاملین میں کاملین اولیاء کرام میں ہوتا ہے. آپ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت پابند تھے. کوئی کام آپ شریعت کے خلاف نہیں کیا کرتے تھے. آپ تمام روحانی اور اخلاقی خوبیوں سے آراستہ اور پیراستہ تھے. ریاضت میں اور مجاہدے میں فقید المثال تھے. عبادات میں اور فقر میں بے نظیر تھے. فقر و غنا کا دامن کسی حالت میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے. ناظرین، بڑے بڑے سلاطین آپ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ کو بڑے بڑے تحائف پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کمال ناظرین کہ ایسا اختیاری فقر تھا کہ آپ کسی کے تحائف کو قبول نہیں کرتے تھے. آپ کی شخصیت و بزرگی کا اندازہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے ان الفاظ سے بخوبی ہوتا ہے کہ ہم کو جب خاندان قادریہ کے مشائخ کا کشف ہوتا ہے تو بعد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاہ صاحب جیسا بزرگ نظر نہیں آتا. آئیے ناظرین، آج انہی کی بارگاہ میں چلتے ہیں مل کے اور ہدیہ عقیدت بھی پیش کریں گے اور آپ کو بتلائیں گے صاحب یہ آسان نہیں تھا دین کی ترویج کرنا اس دور میں. میں 9ویں صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں جس وقت کفر و شرک اپنے عروج پر تھا. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد مدنی صاحب. دوسری شخصیت اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی ہیں، ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی محمد مدنی رضا صاحب. تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید. مفتی صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. بڑی کمال شخصیت ہے صاحب، اور جب میں ان کی حالات زندگی کو پڑھ رہا تھا تو آپ دیکھیے ہم نے ایسا لگتا ہے پوری عمر جو ہے وہ کتنی غفلت میں گزاری کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے محسنین ایکچولی کون ہیں. اب حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمت اللہ علیہ، سب سے پہلے تو آپ کا بنیادی خاندانی تعارف آپ بتلائیے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ ہندوستان سے نہیں تھا. اس کے ساتھ ساتھ القابات کے بارے میں بتائیے. پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بغداد شریف میں آپ پر خاص ایک نظر کرم، پھر نسبی اور روحانی تعلق، اور پھر پیش گوئیاں جو آپ کے بارے میں بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. آپ کا بھی شکریہ کہ اتنی عظیم شخصیات سے آپ ہمیں بھی اور امت کو بھی روشناس کروا رہے ہیں. سلاسل قادریہ میں ایک ایسی شخصیت کہ عمومی طور پر لوگ آپ کے احوال سے واقف نہیں، لیکن سلسلہ قادریہ میں اللہ نے حضور غوث اعظم کے بعد آپ کو وہ شان اور وہ کمال عطا فرمایا جو آپ کے علاوہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. واہ! ناظرین کی توجہ کے لیے اور اس بات کی اہمیت کے لیے کہ آپ کتنی عظیم شخصیت ہیں، اس بات کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا جو مجدد پاک مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے آپ کے لیے فرمائی کہ جب ہم اکابرین سلسلہ قادریہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد ملک العشاق، شیخ الآفاق، شیخ شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ جیسی دوسری شخصیت ہمیں نظر نہیں آتی. تو اب آپ سوچئے کہ مجدد پاک جن کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں تو روحانیت میں ان کا مقام کیا ہوگا. اب 12 واسطوں کا فاصلہ 12 واسطوں سے اگر ہم نسب کی بات کریں تو 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے 8ویں فرزند حضرت سید ابو عبد الرحمن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے آپ شامل ہیں. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ آپ کی آمد کی خبر اور آپ کی آمد کی بشارت سینہ بسینہ حضور غوث اعظم سے
آپ کے شیخ حضرت فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک چلی آئی تھی. سبحان اللہ. اور آپ کے شیخ نے آپ کے والد محترم حضرت شاہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کی بشارت کی خبر دی تھی, اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرزند ارجمند ہے کہ جن کی بشارت کی خبر میرے تک سینہ بسینہ غوث پاک سے چلی آ رہی اللہ, یعنی قطع کلام کی معذرت یوں کہیے کہ بشارت میں یہ تھا کہ عمر کو کمال ملے گا. جی بالکل یوں ہی ہوگا, بالکل ایسا ہی عمر کو ہوگا. روحانی کمال آپ کے ذریعے. اور اگر میں روحانی کمال میں ذکر کروں ایک اہم بات, دیکھیں آپ کے جو القابات کا آپ نے ذکر کیا اس میں ایک بڑا بہترین لقب اور بڑا اہم لقب ہے سلاب الاحوال. سلاب یعنی سلب کر لینے والا احوال کو. یعنی آپ کی اگر شخصیت کو آپ دیکھیں نا, اور آج بھی آپ کے مزار پہ دیکھیں, اور اہل دل آج بھی کہتے ہیں کہ مراقبہ میں جب آپ کی طرف توجہ کی جائے تو آپ کے مزار مبارک سے فیض پھوٹ پڑتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی حیات میں سلاب الاحوال میں سے تھے. اور یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی صاحب کرامت اور صاحب نظر اور حضوری والے بزرگ وصال کر جائیں تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ یوں ہوتا ہے کہ گویا تلوار میان سے باہر آ گئی. اچھا, یعنی ان کا تصرف اتنا بڑھ جاتا ہے اور ان کی تاثیر اتنی بڑھ جاتی ہے اور ان کا فیض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ ان کے مزار پہ برسہ برس صدیوں بعد جاتے ہیں, آپ اس فیض کو محسوس کرتے ہیں. یعنی زندگی میں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تلوار جو ہے وہ میان میں ہے, وصال کے پردہ فرمانے کے بعد میان سے نکل آتی ہے, سے باہر آ گئی, فیض اور بڑھ گیا ہے. تو آپ سلاب الاحوال, چونکہ آپ کی شخصیت تکوینی امور کے ساتھ تھی اور صاحب تصرف بزرگ تھے, یعنی اس قدر جلال بھی تھا اور کمال بھی تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ نگاہ ڈالتے تھے اور ولایت کو سلب کر لیا کرتے تھے. تو سلب ولایت کے اعتبار سے آپ کو سلاب الاحوال کہا گیا. یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ دیکھیں ہمارے جو اولیاء کرام, ان میں دو طرح کے اولیاء ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب اور ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک. ٹھیک ہے. سالک مجذوب وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر جذب مغلوب ہوتا ہے اور سلوک غالب ہوتا ہے, اور یہ سلسلہ قادریہ کا ترہ امتیاز ہے. بالکل. اور مجذوب سالک وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پر جذب غالب ہوتا ہے اور سلوک مغلوب ہوتا ہے. یعنی یوں کہیے کہ سلسلہ قادریہ میں ہوش مندی غالب ہوتی ہے. تو وہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پر سلوک غالب ہے اور جذب مغلوب ہے. اب آپ کی زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو جذب اور سلوک کا حسین امتزاج نظر آئے گا. لیکن سلوک غالب ہے, سلوک غالب. آپ سالک مجذوب ہیں, آپ مجذوب سالک بزرگ نہیں ہیں. آپ چونکہ سالک مجذوب ہیں تو آپ کے یہاں سب سے پہلے تو قرآن کا علم نظر آئے گا, پھر حدیث کا علم نظر آئے گا, پھر تفسیر کا علم نظر آئے گا, پھر شرع کی پابندی نظر آئے گی, نمازوں کی پابندی نظر آئے گی. یہ وہ تمام امور ہے جن کا آپ خیال کیا کرتے تھے, اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس میں کمال عطا فرمایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جذب کا تڑکا بھی موجود ہے. وہ کیا بتائیے؟ وہ جلال بھی موجود ہے کہ آپ کے علاقے میں آپ کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. اولیاء سلب کر لیا کرتے تھے. اور وہ مطلب آگے چل کے اس پر گفتگو ہوگی, دیگر احباب بھی گفتگو فرمائیں گے کہ بڑے بڑے اکابرین جو ہے نا وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے کتراتے تھے. اور آپ پر آپ کی جب نگاہ پڑا کر آپ کے اپنے بچے, یعنی حضرت شاہ عماد الدین رحمہ اللہ ہو گئے, حضرت شاہ موسیٰ ابو المکارم ہو گئے, حضرت شاہ نور الدین ہو گئے, اور شاہ عماد الدین کے جو بیٹے ہیں جو آپ کے پوتے ہیں شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ علیہ. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں بھیجا گیا, آپ کی ذات سے مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کے والد محترم شیخ عبد الاحد جو ہیں وہ فیض پا رہے ہیں, اور آپ کے پوتے سید شاہ سکندر کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بذات خود مجدد الف ثانی فیض پا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی عظیم شخصیت ہوں گی کہ آپ کی ذات فیض عطا کر رہی ہے مجدد پاک کے والد محترم کو, اور آپ کے پوتے فیض عطا کر رہے ہیں مجدد پاک کی ذات مبارکہ کو. تو اس اعتبار سے آپ جذب اور سلوک کے حسین امتزاج والی شخصیت موجود. بالکل. اور یہ اتنا اہم ترین نقطہ ہے کیونکہ اس پہ آگے جا کے میں بات کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ناظرین ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے, کیونکہ دین الہی کی ظاہر ہے اس میں ریلیونس بڑی ہے بات کرنے کی. اور جو بادشاہ اکبر نے جو کچھ بھی کیا تھا, آپ یہ دیکھیں مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں جس بارگاہ سے فیض اٹھا رہے ہیں, بارگاہ آپ کی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ پہلے بتائیے, ابتدائی تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات, جو آپ نے محنت کی ہے بچپن سے ہی, جو مجاہدات کا اور ریاضتوں کا سلسلہ ایک شروع ہو گیا تھا, آپ دیکھیں یہ بالکل ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے جب چنا ہوتا ہے نا بندے کو, تو بچپن ہی سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے تمام تر معاملات. دوسرا ابتدائی تعلیم و تربیت کا بتائیے, اور جو علمی مقام جس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر ہوا لیکن میں چاہتا ہوں ڈیٹیلنگ ذرا آپ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سن 895 ہجری میں بغداد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے.
لیکن آپ نے سفر اور سیر و سیاحت کے بعد جس خطے کو اپنا مرکز اور مسکن بنایا وہ آج ہندوستان کی ہریانہ اسٹیٹ کیتھل کا علاقہ ہے، اور اسی مناسبت سے آپ علیہ الرحمہ کو کیتھلی کہا جاتا ہے، اور اسی خطے میں آج بھی آپ کا مزار اقدس مرج خلائق ہے۔ واہ! حضرت سیدنا شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح النسب سادات اعظام میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا نسب مبارک حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ تک نسباً بھی پہنچتا ہے، تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی پہنچتا ہے، اور اگلی جانب جو آپ کا روحانی سلسلہ ہے وہ بھی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک جا یعنی ملتا ہے۔ نسبی اور حسبی اعتبار سے جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی پھر آپ اللہ دیکھیے کہ آپ ہندوستان اس وقت تشریف لائے کہ جب ابراہیم لودھی کا عہد ختم ہو رہا ہے، اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ ظہیر الدین بابر کے دور کا آغاز ہے، اور بعض نے آپ کو ہمایوں کے عہد میں بھی یہاں پر آنے کے آپ کے بارے میں ذکر کیا۔ آپ حضرت شاہ فضیل قادری علیہ الرحمہ عرف زندہ پیر سے آپ بیعت ہوئے، اور یہ وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جنہیں براہ راست حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روحانی طور پر اویسی سلسلے کے ذریعے سے استفادے کا موقع ملا، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً 9 واسطوں سے ملنے والا ہے۔ اللہ، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ تقریباً 17 خلفاء ہوئے ہیں حضرت سیدنا شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن سب سے زیادہ اصغر لیکن مقام و مرتبے میں سب سے برتر اور افضل حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترتیب کے اعتبار سے اصغر اور مرتبے کے اعتبار سے اکبر ہے۔ اور جب آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام کمال رکھا تو انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میں جس بچے کا نام بچپن سے کمال رکھ رہا ہوں تو مستقبل میں یہ اسلام کے اس مقام و مرتبے کو ہندوستان میں کمال اوج کمال تک پہنچانے والے۔ جس طرح ذکر ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کا یہ فیض حضرت شاہ بنوری ہاشم رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، حضرت شیخ طاہر بندگی علیہ رحمہ تک، حضرت شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ تک، یہ تمام سلاسل کے بزرگوں کو جو فیض پہنچ رہا ہے وہ حضرت شاہ کمال کیتھلی علیہ رحمہ کے وسیلے سے ہی پہنچا۔ اچھا، حضرت عبد الاحد میرے خیال ہے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجد الفسانی علیہ رحمہ کے والد ماجد۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا جو حلیہ مبارک ہے، راست قامت، قدرے آپ کشیدہ اور کشادہ قد کے حامل تھے، جسم مبارک بہت گھٹا ہوا، مضبوط، طاقتور، آپ کے مبارک دونوں کندھوں کے درمیان میں بڑا فاصلہ، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی بینی مبارک بڑی دراز اور بلند تھی، اور اپنے جسم مبارک پر عمومی طور پر سرخ رنگ کا لباس پہنا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے لباس میں عموماً تہبند اور امامہ مبارک اور آپ قمیص یا چادر اپنے جسم مبارک پر آپ لپیٹا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ رحمہ کی عمر مبارک کے ابتدائی احوال تو بہت کم دستیاب ہوئے ہیں جنید بھائی، لیکن خاص طور پر آپ نے جس طریقے پر علم حاصل کیا ہے، ایک تو براہ راست اپنے شیخ کامل حضرت شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے رہے، پھر دوسری طرف آپ کے شیخ آپ کو کئی برس تک اپنے ساتھ اسفار میں لیے رکھے۔ اچھا، اس سے قبل یہ بھی بتائیے نا، حضرت فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے والد گرامی کو آ کر ایک بشارت دی اور فرمایا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس فرزند کے پیدا ہونے کی بشارت عطا فرمائی تھی وہ فرزند آج آپ کے گھر پیدا ہو گیا، اور آپ کو اس کی بہت مبارک ہو، اور پھر اس کا بہت خیال بھی رکھنا اور تعلیم و تربیت پر توجہ دینا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اسی لیے حضرت شاہ فضیل قادری علیہ الرحمہ آپ کو اپنے ساتھ سمرقند، بخارا یعنی عراق اور ایران سے آپ نکلتے ہیں تو آپ سفر کرتے کرتے سینٹرل ایشیا، یہاں تک کہ روم اور اٹلی تک آپ نے سفر فرمائے، پھر مصر، فلسطین، عراق و حجاز مقدس سے ہوتے ہوتے بالآخر ہندوستان کے لیے یہ مراکش تک بھی گئے، آپ مغرب تک گئے، اور پھر اس کے بعد آپ ہندوستان میں کراچی اور حیدرآباد اور ٹھٹا سے ہوتے ہوتے اگرچہ آپ نے کئی مرتبہ حج کا سفر کیا لیکن بالآخر آپ نے کیتھل کو اپنا مرکز بنایا ہے۔ ایک چیز جو بڑی خاص ہے، یہ بھی آپ بتائیے خاص طور پہ، یہ دیکھیے نور نظر کی بات ہے اور یہ نظر کرم کی بات ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، مجھے ایسا لگتا ہے، میں بھی آئی ایم رانگ، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص ایک نگاہ جو ہے آپ پر رکھی ہوئی تھی کہ فضیل قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پہلے آپ کو بشارت بھی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے والد آپ ہی کی تربیت میں ان کو دے رہے ہیں، کہ وہی بات ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہوتا ہے کہ جب اپنے مرید پر نگاہ ڈالے
تو اس کا حال ماضی اور مستقبل سب کو جان لے. تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ ان کے نصیب میں ہندوستان کا سفر لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر ریاضات اور مجاہدات کرتے رہے تو ایک روز حضور غوث اعظم کے مزار اقدس سے آواز آئی کہ اے شاہ کمال، تمہیں ہندوستان کا مبلغ بنا دیا گیا ہے، جاؤ اور وہاں اسلام کی دعوت و تبلیغ کرو. اور اسی لیے آپ کے وجود مسعود سے ہندوستان میں قادری سلسلے کا پھیلاؤ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اب اسی سلسلے اسی کڑی کو یہیں سے جوڑتے ہیں ذرا علامہ صاحب، اور بات کو اسی تسلسل میں آگے بڑھاتے ہیں. بالکل ایسا لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کا ایک تصوراتی خاکہ ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت. اچھا جی، اب آپ کو بشارت بھی ہو گئی ظاہر ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ جو آپ نے اس بشارت سے پہلے کا ایک فیز ہے جو بڑا اہم ہے، جو میں چاہتا ہوں گفتگو میں مس کیا لیکن اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، کہ حضرت شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پہ خاص طور پہ جو ہے وہ بیعت ہونے کا سلسلہ آپ کا، اور پھر اسفار کا سلسلہ آپ کا انہی کے ساتھ رہا، جس کا تھوڑا سا ذکر جو ہے مفتی صاحب نے کیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اس کا ذکر بھی آپ کیجئے اور ساتھ ساتھ اس کے جو مقاصد تھے وہ بتائیے، اور پھر ہندوستان پہ ہم آخر آ کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، حضرت نے جیسے فرمایا کہ بچپن سے متعلق واقعات تو ہمیں بہت کم ملتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں نا تو آپ کی شخصیت میں بچپن سے ہی یہ آثار نظر آتے تھے. جو واقعات تھوڑے بہت ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ آگے چل کر بڑے باکمال ہوں گے اور لوگ آپ سے فیض حاصل کریں گے. ایک مرتبہ آپ چونکہ بچپن کے اندر ہی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا غلبہ تھا آپ پر، تو آپ اکثر جو ہے وہ دنیاوی لوگوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جنگلات کی طرف نکل جایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کافی عرصے آپ اپنے گھر سے دور تھے، تو آپ کی والدہ بڑی پریشان ہوئی اور والد صاحب سے کہا کہ کمال کو ڈھونڈ کر لائیں. تو والد صاحب کافی تلاش کے بعد ایک مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک درخت کے نیچے عبادت اور ریاضت کر رہے ہیں. جب آپ وہاں پر پہنچے تو شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محسوس فرما لیا کہ آپ کے والد محترم یہاں پر آئیں، تو وہ آپ وہاں سے اٹھے اور آگے چلنا شروع کیا. آپ کے والد صاحب بھی پیچھے ہوئے. تو آپ کے والد صاحب جب آپ کے پیچھے چل رہے تھے تو آپ سے ایک خرق عادت چیز کو ظہور ہوا، جس کی بنیاد پر پھر آپ کے والد صاحب گھر پر لوٹے اور اپنی زوجہ کو یہ سمجھایا، یعنی شیخ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ کو، ان کو یہ سمجھایا کہ اب کمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں بہت زیادہ وارفتہ ہو چکا ہے، باکمال ہو چکے ہیں، اب اس کو بلانا مناسب نہیں. اور پھر اس وقت آپ نے یہ کہا کہ اس کی تربیت اب جو ہے وہ شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے پھر شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربیت میں دیا. وہاں پر آپ نے شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور روحانی معاملات میں جو ترقی ہوتی ہے وہ حاصل کی. اور یہ شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بڑے باکمال بزرگ تھے. تقریباً انہوں نے 16 سال تک ریاضت کی ہے. اور 16 سال ریاضت و مجاہدات کے بعد اپنے پیر و مرشد شیخ گدا الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے انہوں نے خلافت حاصل کی. اور پھر ایک کامل پیر کا کام، جیسے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ اپنے مرید کی تربیت ہے، تو انہوں نے مرید کی تربیت ایسے کی شیخ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اسرار الہیہ کے جو مشاہدات تھے، جو کمالات تھے وہ حاصل کیے. اور پھر اس کے بعد خود جو ہے وہ شیخ کمال کیتلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی خلافت حاصل ہوئی شاہ فضیل قادری رحمۃ اللہ علیہ. اچھا یہ بتائیے، آپ کا علم، آپ کی نگاہ کیا کہتی ہے کہ ان اسفار کا کیا مقصد؟ یہ جو پیر کے ساتھ مرید کا چلنا اور پھر ملک و سفر کرنا، اب آپ دیکھیے کہہ دینا آسان ہے صاحب، یہ 9ویں صدی ہجری، نہ فیسلٹیز نہ ٹرانسپورٹیشنز. آج تو یہ کہ آپ ایئر ٹکٹ کراتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاتے ہیں، بہت ہوا جی آپ اپنی کار سے بھی ٹریول کر لیتے ہیں شہر، لیکن اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا صاحب. اور اتنے ملک و سفر کرنا، پھر اتنے مجاہدات ریاضات، اس کا مقصد کیا بنیادی؟ دیکھیں صوفیہ کے یہاں پہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شوق. شوق کا مطلب یہ ہوتا ہے محبوب سے ملاقات. ٹھیک ہے. کہ محبوب سے ملاقات کا شوق جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق جتنا زیادہ بڑھتا ہے، دنیا سے اتنی بے رغبتی ہوتی ہے. اور جب تک محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی تو نہ محبوب کی قدرت کے مظاہر کو دیکھا جاتا ہے. تو اب یہ صوفیہ کرام کی حیات میں ہمیں جو سفر کا ایک بہت زیادہ طویل عرصہ نظر آتا ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، وہ ہے قدرت الہیہ کے مشاہدات کا بنیادی مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا سیرو فی الارض، کہ زمین میں سیر کرو. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب تم زمین میں سیر کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ متقین کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اور جو مکذبین ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں. مفہوم ہے مختلف آیات کا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات ہیں یہ بھی عبادت میں شامل ہیں. تو پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ روزانہ تم جو ہے وہ نئی مسجد اور نئے شہر کے مہمان بنو. اچھا. اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اس سے انکساری پیدا ہوتی ہے. اور شیخ ابراہیم خواص فرماتے ہیں
کہ اگر کوئی 40 دن تک کسی ایک مقام پر قیام کر لے تو اس کے توکل میں کمی آ جاتی ہے. اللہ. تو اب اسی مقصد کے تحت جو ہے، اور ایک تو یہ مقصد ہے اور پھر دوسرا یہ بھی مقصد کہ دوسروں کو تبلیغ دین کرنی ہے اور پھر اپنا تزکیہ نفس بھی کرنا ہے. تو یہ اس مقصد کے لیے آپ پھر اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے. اور سفر پر جب آپ روانہ ہوئے تو پہلے تو بغداد میں تھے، لیکن بغداد کے بعد جب مزید شوق بڑھا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کے لیے مختلف اسفار پر روانہ ہوئے. اور حضرت نے جیسے ذکر کیا کہ ایران، مصر، فلسطین، روم وغیرہ تک گئے. تو یہ آپ کا سفر کا ایک سلسلہ جاری رہا، پھر آخر میں آپ ہندوستان تشریف. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک وقت ایسا آیا ناظرین کہ ہندوستان کی قادریہ سلسلے کے جو سرتاجی آپ کو عطا کی گئی. اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اور آپ کو بتلائیں گے کہ ہندوستان میں آپ کی آمد کیسی ہوئی. اور پھر وہ جو آپ کو میں نے بتایا کہ جہاں مہابھارت ہوئی ہے ناظرین، وہاں آپ نے ڈیرا ڈالا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج ہستی انتہائی ممتاز ہیں. اور ناظرین اتنی ممتاز ہستی، ذرا سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کیسا کرم و فضل کیا. پیدائش ظاہر ہے آپ کی بغداد کی ہیں، بغداد میں آپ کا براٹ اپ ہوتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص نگاہ کرم ہے. پھر ملکوں آپ جو اسفار کرتے ہیں، اللہ کی ظاہر ہے جو اللہ کی ایک نورانی پوری کائنات ہے، اس کا ایک خاص طور پہ جو مشاہدہ کرتے ہیں، مجاہدات کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، پھر آپ کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے ہندوستان کے لیے. ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے گا. آج میں اور آپ بیٹھ کے یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں، ہم پروگرام کر رہے ہیں، بہت اچھا سا ماحول ہے، بہترین سی لائٹس ہیں، دیکھیں کتنا چل ایک پورا نظام ہے. آپ کو سننے میں بھی یقیناً ایک کیف آ رہا ہوگا، ہمیں پروگرام کرنے میں بھی کیف آ رہا ہے. دین کا کام کتنا آسان ہو گیا صاحب، دین کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا. حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اگر آپ سامنے رکھیں ناظرین، اور ذرا سوچئے کہ اس وقت 9ویں صدی ہجری میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، لیکن ملک سفر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے پیغام کو لے کر جانا، اور پھر فائنلی ہندوستان کے اندر اس وقت ڈپیوٹ کیے جانا ناظرین کہ جس وقت کفر و شرک اپنے عروج پہ تھا، الہاد اپنے عروج پہ تھا، لوگ معاذ اللہ اور اس کے رسول کے منکر تھے، جنت دوزخ کے منکر تھے. اور پھر جس جگہ پہ ڈپیوٹ کیا گیا وہ ایکچولی اس وقت ہندوؤں کا مرکز تھا، جہاں پر مہابھارت ہوئی تھی، جوگیوں کا راج تھا، جادو ٹونے کا راج تھا. لیکن وہی بات ہے ناظرین، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہوا کرتا ہے. ہمیں اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے. اس پروگرام کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے اسلاف سے جڑے رہیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کن کن ہستیوں نے ہم پر احسانات کیے اور کن کی وجہ سے کلمہ طیبہ ہمارے گھروں تک پہنچا ہے. جی مفتی صاحب اب ذرا یہ بتائیے، اب یہ جو میں نے ایک ابتدائی گفتگو ابھی کی ہے، اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد آپ بیان کریں گے. آسان نہیں ہے صاحب بغداد سے بر صغیر تک آنا، اور پھر جس طرح سے آپ نے ایک سلسلہ پورا آپ کے اسفار کا کہ ایک روڈ میپ آپ نے اختیار کیا، اور اس روٹ کو اختیار کرنے کے بعد فائنلی آپ کیتھل تک پہنچے. تو کیتھل کا انتخاب کیوں کیا، کیتھل کے حالات کیا تھے؟ لیکن اس سے پہلے جو پورا آپ کا ایک روٹ ہے، ایک روڈ میپ ہے، یہ ذرا بیان کیجئے کہ کہاں سے آپ ہوتے ہوئے آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کے اویسی ہیں، اور حضور غوث اعظم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اویسی ہیں، جو وہاں سے فیض لے رہے ہیں اور آپ یہاں سے فیض لے رہے ہیں. تو اس بنا پر آپ کا جو پورا سفر ہے وہ سفر معمور من اللہ ہے گویا کہ اللہ، یعنی آپ کا وہاں سے ہجرت فرمانا، ٹھیک ہے، اور ہجرت فرما کر سرزمین ہند میں ٹھٹھا میں تشریف لانا، ٹھیک ہے، پھر ٹھٹھا میں 1 سال قیام کرنے کے بعد آپ کا ملتان آنا، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر ملتان میں کم و بیش 2 سال کے قیام کے بعد آپ کا ہریانہ اور کیتھل میں تشریف لانا. یہ ساری وہ چیزیں تھی جو آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کی ذات سے جو انوار پھوٹنے ہیں ان کا فیضان خاص طور پر وہاں پر عام ہوگا. اچھا وہاں تبلیغ دین بھی، جیسے ٹھٹھا میں آپ 2 برس رکے میرا خیال ہے نا، یا ملتان میں رکے، پھر آپ اپنے نمائندہ اور اپنے خلفاء بھی منتخب کیا یہاں پر. یعنی پہلے پنجاب میں فیض بانٹا، اور پھر پہلے سندھ میں بانٹا، سندھ میں کراچی سے 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو دونوں، چونکہ اس زمانے میں نہ سندھ تھا نہ پنجاب تھا، اس زمانے میں صرف ہندوستان تھا. بالکل ٹھیک. تو اس اعتبار سے آپ یہ فیض بانٹتے ہوئے، یعنی آج کے موجودہ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ آپ نے فیض بانٹا. لیکن یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو اس پورے سوال کا خلاصہ کہہ لیجئے یا عطر کہہ لیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ کیوں تشریف لائے کیتھل، اور کیتھل میں آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا. تو علماء نے لکھا کہ جو سب سے اہم بات تھی کیتھل تشریف لانے کی وہ یہ تھی کہ مستقبل قریب میں وہاں پر ایک ایسی عظیم شخصیت نے ولادت پانی تھی
جو کہ مجدد پاک مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور ان کے فیض سے فیضیاب ہونا تھا، تو آپ کو مامور کر کر بھیجا گیا کہ اس عظیم شخصیت کی روحانی فیض کی تکمیل آپ کی ذات سے ہونی ہے۔ اور اس پر پورا واقعہ موجود ہے کہ جب مجدد الف ثانی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی اور وہ سخت بیمار ہو گئے، تو ان کے والد محترم جو ہیں وہ انہیں لے کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے کہ میرا یہ بیٹا پیدا ہوا ہے اور یہ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے انہیں دیکھا اور وہ بہت بیمار تھے، اور آپ نے انہیں اپنی گود میں لیا، اور گود میں لینے کے بعد انہیں اپنی زبان اطہر عطا فرمائی، اور اس بچپن کے اندر آپ نے وہ سارا قادری فیض جو تھا وہ منتقل فرمایا مجدد الف ثانی کی ذات میں، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ اس چھوٹی عمر کے اندر ہی اتنا فیض لے لیا، کچھ میری اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو۔ کیا اچھا آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر وہ فیض آپ نے انہیں عطا فرمایا۔ پہلی بات یعنی بنیادی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کیتھل کا انتخاب کیوں فرمایا؟ وہ بتائیے جنید بھائی، اس زمانے میں کفر و الحاد کا گڑھ تھا کیتھل، بالکل، اور ہنومان کی ولادت کا جو ایک بڑا مندر تھا اس کے عین مقابل ہمایوں کے باغ میں آپ نے قیام فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں کہ عام لوگ نہیں، بلکہ اس زمانے میں جو جوگی ہوا کرتے تھے، جن کے بہت سارے چیلے ہوا کرتے تھے، وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ کے قریب آئیں اور عجیب و غریب حرکات کیا کرتے تھے۔ تو آپ کے جب قریب آتے تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ ایک نگاہ سے آپ انہیں خالی کر دیا کرتے تھے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جوگی جو تھا وہ الاؤ جلائے بیٹھا تھا، آگ جلائے بیٹھا تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، اس کے چیلے بھی موجود تھے، اس نے آپ کو عجیب انداز میں تخاطب کیا، جی ہاں تخاطب کیا، اور اس نے کہا کہ جی آپ جس دین کو مانتے ہیں، جس رب کو مانتے ہیں، اس نے آپ کو کیا دیا؟ درست، دیکھیں یہ ہوتا ہے حال کہ پھر عملاً بتاتے ہیں کہ کیا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ جو آگ تم جلائے بیٹھے ہو اس کی مجال نہیں ہے کہ یہ مجھے جلائے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال دیا، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ پھر آپ نے اس جوگی کو کہا کہ تم اپنا ہاتھ بھی میرے ہاتھ پہ رکھو، اس نے ہاتھ رکھ دیا، اور آپ کی برکت سے اس کو بھی آگ نے نہیں جلایا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکال لیا، اور پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اب تم اپنا ہاتھ آگ میں رکھو، جو اتنے عرصے سے تم آگ کی پرستش کر رہے ہو اور آگ جلائے بیٹھے ہو، یہ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں جلاتی؟ تو اسے زعم تھا، یہ خیال تھا کہ مجھے بھی نہیں جلائے گی۔ اس نے آگ میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیخ فضا میں بلند ہوئی کیونکہ آگ نے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے اس کرامت کو دیکھ کر، اس فیض کو دیکھ کر، وہ اپنے تمام افراد سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اور یہ ایک آگ نے اس کے جسم کو کیا جلایا؟ اس کے کفر کو جلایا۔ جی ہاں۔ اچھا ایک بات یہاں پہ آپ نے بتانی ہے خاص طور پہ، ابھی مجھے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ مجھے ایک ریزمبلنس نظر آتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خاص طور پہ جب آپ تشریف لائے، اور ظاہر آلموسٹ مطلب یہ آگے پیچھے کا دور بن رہا ہے، تو وہ بھی کفر و شرک اور یہ سارا جو جادو ٹونے کا راج تھا، آپ نے بھی اس طرح کی کرامات دکھائیں، آپ نے بھی دکھائیں۔ اور جذب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جیسے حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، بڑی ریزمبلنس ہے ان کے اندر۔ پھر یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ آگ جو ہے گل و گلزار ہو گئی، تو یہ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا چاہے عطا کر دے۔ دیکھیں اولیاء میں کچھ ایک طبقہ اولیاء کا ایسا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے، کہ جن کا تعلق ہوتا ہے تکوینی امور کے ساتھ، وہ صاحب تصرف بزرگ ہوتے ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ شان عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ جو کہہ دیتے ہیں اللہ ویسا کر دیتا ہے۔ تو وہ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان ہستیوں تک آئیں تو ان کی ذات سے جو صدور ہو رہا ہے وہ بطور معجزہ ہو رہا ہے، اور ان کی ذات سے جو ظہور ہو رہا ہے وہ بطور کرامت ہو رہا ہے۔ اور حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ اور حضرت سید شاہ کمال کیتھلی رحمہ اللہ میں جو ایک مناسبت آپ نے پوچھی، وہ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ دونوں مامور من الرسول ہیں، اور دونوں کی ذات سے ہندوستان میں وہ فیضان عام ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں کہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نوازتے ہیں، اور ایک پوری فہرست تیار ہو جاتی ہے اولیاء کرام جو آپ کے خلفاء ہیں، اور خواجہ حضرت سید شاہ کمال کیتھلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت کو نوازتے ہیں مجدد پاک رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم کہ ان کی ذات سے فیضان جاری ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ کو اس امر پر مامور کر کے بھیجا گیا، آپ نے کفر و الحاد کو ختم کیا، رشد و ہدایت کو عام کیا، اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی نگاہ کے ذریعے، اپنے فقر کے ذریعے، اور
اپنی کرامات کے ذریعے پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام فرما دیا. جذب کی کیفیت میں رہتے تھے. اور میں جب پڑھ رہا تھا کہ یعنی اس حد تک وہ جو تکوینی امور کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس حد تک جو ہے وہ پرجلال شخصیت کہ آپ کی وسینٹی کہہ لیں یا آپ کی جو روحانی یا یوں کہیے کہ ولایت کی جورسڈکشن تھی اس کے اندر بغیر آپ کی اجازت کے کوئی اگر داخل ہوتا تو سلب کر لیا کرتے تھے ولایت کو. اچھا یہاں ذرا یہ بتائیے, ایک جملہ آپ نے ادا کیا, میں نے اس جملے کو نوٹ کر لیا. میں نے کہا جی یہ سوال اب آپ سے مجھے کرنا ہے کہ قادری فیض جو آپ نے منتقل کیا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں, ذرا وہ بتائیے کہ ایک تو آپ کے فیض یافتگان کا جو کردار خاص طور پہ بر صغیر میں نظر آتا ہے, بالخصوص یہ بالکل 100% بات سمجھ آتی ہے کہ قادری جلال اگر نہ ہوتا تو وہ جو ایک دین الہی کا جو ایک پورا بت بڑا کھڑا ہوا ہوتا وہ یقیناً پاش پاش نہ ہوتا. بتائیے. جنید بھائی, سندھ اور ہند دونوں کا تذکرہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک پر ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہی ہندوستان میں اسلام کی آمد شروع ہو گئی. حضور علیہ السلام کے بالخصوص نسباً اور جو روحانی سلسلہ ہے اس میں جو عظیم المرتبت شخصیات یہاں آئیں ان میں خصوصی طور پر حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری جنہیں داتا گنج بخش کہا جاتا ہے, حضور سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ سبحان اللہ, اور پھر حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ. یہ تینوں سادات میں سے ہیں اور تینوں کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ انہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کو اس خطے میں عام فرمایا ہے. اللہ اکبر. پھر آپ دیکھیے کہ خاص طور پر آپ نے تذکرہ کیا حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے, دیکھیں یہ وہ عہد ہے جہاں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 1000 برس پورے ہونے کو ہیں, اور اس آنے والے دور کو الف ثانی کہا جاتا ہے, یعنی جس میں دوسرا 1000واں سال شروع ہونے کو ہے. بالکل ٹھیک. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس امت کی ہر 100 سال کے سرے پر ایک ایسے مجدد کو یا مجددین کو بھیجے گا جو دین کی تجدید فرمائیں گے. تو ہندوستان میں تصنیف رجال کا دور بھی ہے, جہاں پر قحط الرجال ہے, جہاں پر شرک کی آبیاری نعوذ باللہ ہو رہی ہے, وحدت الادیان کی بات کی جا رہی ہے, دین الہی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے دین کے نعوذ باللہ عمر پوری ہونے کو ہے, اب ایک نئے دین کی ضرورت ہے, ایک ایسے عہد میں جب حضرت سیدنا مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اس دنیا میں اپنے نور سے اس کائنات کو منور کرنے لگے ہیں, تو ان کی تربیت کے لیے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا جا رہا ہے. ان کی تربیت کے لیے ان کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ کو تیار کیا جا رہا ہے. لیکن اگر یہ تمام کا تمام فیضان آپ اگر بنظر غائر دیکھیں تو وہ حضرت شاہ کمال کیتھلی کے ذریعے غوث اعظم تک پہنچتا ہے, کیونکہ جو خرقہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق قدس سرہ کو عطا فرمایا تھا, اور حکم دیا تھا کہ یہ خرقہ تم نے سلسلہ بسلسلہ ہمارے سلسلے کے کسی ایسی شخصیت کو دینا ہے جو ہندوستان میں پیدا ہونے والے احمد کو عطا کر دے. اور حضرت شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے حضرت شاہ سکندر کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خرقہ ملا, اور پھر آپ نے ان کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد کو, اور بعد میں وہ خرقہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا. اس طرح سے وہ خرقہ منتقل ہوا. اور آپ اندازہ کیجئے جنید بھائی کہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں باقاعدہ یعنی وحدت ادیان کی بات کی جائے. آپ نے کیتھل کو مرکز بنایا, کیتھل کا بہت ذکر ہوا. دیکھیے دراصل کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ گب تھل ہے. گب عربی میں بندر کو, ہندی میں بندر کو کہتے ہیں, اور تھل جگہ اور مقام کو کہتے ہیں, کیونکہ اس جگہ پر ہندوؤں میں بندروں کی عبادت بہت زیادہ کی جاتی ہے. دیکھیے ہنومان کا مندر ضرور ہے, لیکن ہنومان کی ولادت وہاں کہیں نہیں ہوئی, کیونکہ ہنومان کا جو تصور ہے وہ ایک مت ہے, اور اس خطے میں بندروں کی بہت زیادہ تعداد ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کے اندر جو میتھولوجی ہے اس کی بنیاد پر مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت بھی کی جاتی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے توجہ کی بات یہ ہے کہ آپ اس جگہ کو مرکز بنا رہے ہیں جو گیتا اور اس کے علاوہ مہا بھارت کا مرکز ہے, سرسوتی وہاں پہ ہے, اور وہاں پر مقدس ترین نہریں جو ہندوازم کی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. اور ہندوستان کا ایک ایسا سیاسی مرکز ہے کہ جہاں پر اگر لوگوں کی تربیت نہ کی گئی تو یقینی طور پر لوگ ایک غلط رستے کی طرف جا سکتے ہیں. اور پانی پت تھوڑے عرصے مطلب دور فاصلے پہ جی, اور آپ اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ دہلی سے 124 میل دور ہے, تو آپ نے اس مرکز کو جو ضلع کرنال کی ایک تحصیل اور ایک قدیم ترین شہر ہے, آپ نے اس کو اپنا مرکز بنایا. اور خصوصی طور پر آپ نے شیخ طاہر بندگی
حضرت شیخ عبدالرزاق اور اس کے علاوہ حضرت شیخ عبدالاحد اور مجدد الف ثانی علیہم الرحمہ کی آپ نے تربیت فرمائی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے ہندوستان میں ایک ایسے عہد میں کہ جب 1000 سال پورے ہو رہے ہوں اور اگلا 1000واں سال پورا ہو رہا ہو، وحدت ادیان کا اعلان کیا جا رہا ہو، اور وہی الہاد کی ایک قسم ہے جنید بھائی، یہ ایتھیزم کی ایک جدید قسم ہے جو آج بھی دور جدید میں ریلیجیس پلورلزم کے نام پر دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہے۔ اچھا ایک بات، آپ چونکہ یہ سبجیکٹ بھی آپ کا ہے مفتی صاحب، تو اس پہ تھوڑی سی بات میں آپ سے کر ہی لیتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، جیسے مثال کے طور پہ ہم امام غزالی علیہ رحمہ کی جب ہم بات کر رہے تھے، ہم نے پروگرام ان پہ کیا، آپ یہ دیکھیے فلسفہ یونانی کو آپ نے زمین بوس کر کے رکھ دیا، لیکن اس زمانے بھی الہاد جو ہے وہ اپنے عروج پہ نظر آتا ہے۔ اچھا جی، پھر وہ ٹریول کرتے کرتے اگر آپ مثال کے طور پر حضرت شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں آپ آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اکبر بادشاہ نے جو کچھ بھی دین الہی کی بنیاد رکھی اس میں الہاد جو ہے وہ بنیادوں میں نظر آتا ہے۔ اور آج ٹریول کرتے کرتے اگر آپ 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں صاحب، تو اسٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ 7.5-8 ارب کی آبادی میں 16% اس وقت جو ایتھیسٹ پوری دنیا میں موجود ہیں، اور یہ اس وقت گروئنگ جو ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ ایک نظریہ بن چکا ہے اپنا عیسائیوں کے بعد مسلمانوں کے بعد جو سب سے بڑی تعداد ان کی۔ یہ کیا ہے؟ مطلب ہمیں شاہ کمال قادری کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ چاہیے اس دور میں، لیکن نظر نہیں آتے۔ دیکھیے جنید بھائی، اس دور میں پوری انسانیت اور امت مسلمہ کو ایک صلاح الدین ایوبی، ایک غزالی اور ایک جنید بغدادی کی ضرورت ہے، اللہ جو شاہ کمال کیتھلی کی طرح اپنے فیضان نظر سے لوگوں کے زنگ آلود قلب و نظر کو جلا بخشیں۔ آپ دیکھیے کہ ایتھیزم کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ وحدت الادیان بھی اسی کی ایک صورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میتھڈالوجی حضرت نے اختیار فرمائی کہ جہاں پر آپ اسفار بھی کر رہے ہیں، آپ عملاً لوگوں کو اپنے فیضان نور سے، جو حدیث میں ہے کہ مومن کی فراست کی نگاہ سے ڈرو، جوگی کا واقعہ سنایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابی علم کی ضرورت ہے، لیکن اگر آج اہل علم، اہل دانش اور اہل اللہ لوگوں کو اس دہریت سے نکالنا چاہتے ہیں تو انہیں کتابی علم سے آگے بڑھ کر اس عمل کی دنیا میں داخل ہونا پڑے گا جس مقام پر کھڑے ہو کر شاہ کمال کیتھلی نے اس دور میں جوگیوں کی اصلاح فرمائی۔ یعنی بات یہ کتابی علم سے نکل کے لوگوں کو اسی طرح سے عشق اور سلوک کے راستے کا مسافر اور عملاً اس دنیا میں داخل کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آخر میں فائنلی علامہ صاحب بتائیے، حضرت شاہ کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اوصاف، آپ کے محاسن، یعنی اتنی ڈائیورسٹی ہے آپ کی شخصیت کے اندر، اتنی ڈائیورسٹی ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی شخصیت، یہ کیسے ممکن ہے کہ جذب بھی اپنے عروج پہ ہو، اور یہ دیکھیے کہ ہوش بھی اپنے عروج پہ ہو، کہ شریعت بھی ہاتھ میں رہتی ہے، اور تصوف کی وہ مطلب باغ دوڑ کہ جسے آپ کہیں کہ جذب و مستی کا اور کیف کا وہ معاملہ کہ جہاں نگاہ ڈال دی وہاں یا تو ولایت کو سلب کر دیا یا ولی بنا دیا۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ نے جیسے ذکر کیا نا کہ شریعت بھی ہاتھ میں رہتی ہے، آپ کی شخصیت کا ایک بڑا زبردست یہ تعارف بھی ہے کہ اتباع سنت کو آپ اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے تھے، اور کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے اس سنت کے راستے کو چھوڑ دیں۔ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں شریعت محمدیہ کی تکمیل کر رہا ہوں اور فقر کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت کر رہا ہوں، کیونکہ فقر میں متابعت کرنے سے بڑھ کر کوئی متابعت نہیں۔ بلکہ جونپور یا جے پور کے راجہ نے آپ کو پورا گاؤں جو آفر کیا، جی شہنشاہ سوری نے کافی آپ کو مراعات پیش کی، لیکن آپ نے اس کو ٹھکرا دیا۔ شہنشاہ سوری کے مطلب جو جس کو آپ نے خلیفہ بنایا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ خان کر کے کچھ نام تھا غالباً اس کا نام، لیکن وہ شہنشاہ سوری نے جب آپ کو مراعات پیش کی تو آپ نے ان سب کو ٹھکرا کر ایک کمرے کے اندر قیام فرمایا۔ اب یہ ہے آپ کا استغنا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں فقر کو اختیار کرنا۔ اسی طریقے سے آپ کا اب دیکھیں جہاں ہمارے یہاں پہ جب خانقاہ تیار ہوتی ہے، کوئی شخصیت ہوتی ہے تو اس کے بعد نذرانے بھی بہت آتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ کی بارگاہ میں بھی نذرانے آتے تھے، لیکن ان نذرانوں کی وجہ سے آپ نے اپنے گھر تعمیر نہیں کیے تھے بلکہ وہ فقراء میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کا انداز استغنا تھا، یہ آپ کا جو ہے وہ فقر کا عالم تھا۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ آپ کی سیرت میں ہی واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جذب و مستی کی کیفیت میں پنجاب میں صحرا نوردی کر رہے تھے، تو ایک شخص نے جو خود اسرار الہیہ کی اور اطاعت الہی کی طرف بڑا مشغول تھا، آپ کو اپنا مہمان بنایا۔ جب وہ مہمان بنایا اور آپ اس کے یہاں پر آپ نے رات قیام کیا، اور پھر اس کے بعد جب صبح روانہ ہوئے تو وہ بھی چند روٹیاں لے کر آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ ٹھیک۔ اور جہاں پر آپ عبادت اور ریاضت کرتے تھے اس مقام پر ایک درخت پہ وہ روٹیاں اس نے لٹکا دیں۔ اب جب وہ وہاں سے روانہ ہوا اس سوچ کے ساتھ کہ چلے حضرت کو کچھ فائدہ ہوگا، پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ اس نے ملاقات کا، اس کے اندر شوق بیدار ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہ روٹیاں وہیں پر موجود تھیں اور آپ نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔
ٹھیک. تو پھر حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے یہ روٹیاں ایسے ہی چھوڑ دیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے روزانہ تازی روٹی مل جاتی ہے، مجھے اس کی کیا حاجت ہے. اللہ اکبر. تو یہ آپ کا زبردست طریقے سے استغنا کو اختیار کرنا اور فقر اختیاری. اچھا ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے اور یہ لوگوں کو ویسے عام الفاظ میں ذرا سمجھائیے. ایک اور بھی تو واقعہ ہوا تھا اور یہ یہاں پہ شان جو ولایت نظر آتی ہے کہ جب آپ کے فقر و فاقے کا معاملہ دیکھا کسی نے تو آ کے آپ کو ایک پارس دے دیا تھا خدمت میں نا. جی آپ اس کو جو ہے اپنا کسی لوہے پہ ویسے رگڑ لیا کریں. سونا دیکھیں کیا ہوا اس میں یہ تھا کہ ایک صاحب کمال بزرگ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے جو چھوٹے شہزادے ہیں ان کو دیکھا کہ ان پر فقر کے بڑے آثار ہیں، بھوک کے بڑے آثار ہیں. تو ان سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا کہ ہمارے گھر میں کافی عرصے سے فاقہ چل رہا ہے. تو ان کو بڑی حسرت ہوئی کہ شیخ کمال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی عظیم شخصیت اور ان کے یہاں پر جو ہے فقر و فاقے کا یہ عالم. تو وہ لے کر آئے پارس اور کہا کہ حضرت آپ اس کو سونا بنا دیجئے گا. آپ جب اس کو صرف لوہے پہ ٹچ کریں گے وہ لوہا سونا بن جائے گا اور اپنی ضروریات پوری کر لیجئے گا. تو وہ دے کر چلے گئے. شیخ کمال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ رکھا. پھر وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے تو دیکھا کہ آپ کے شہزادے کے پاس جو ہے وہ ویسے ہی فقر کا عالم ہے. ابھی وہ پوچھنے ہی والے تھے کہ شیخ کمال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں باہر تشریف لائے اور ان بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور ایک مقام پر لے جانے کے بعد انہوں نے کہا زمین پر جو ہے وہ اپنا دستے اقدس مارا تو وہ زمین جو ہے وہ پوری سونا بن گئی. بلکہ ایک روایت میں بھی آتا ہے کہ آپ نے ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے زمین مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے آپ نے مارا تو وہ زمین جو ہے وہ پورے سونا بن گئی. اور پھر آپ نے کہا کہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ سونا بن جاتی ہیں، لیکن ہم یہ فقر کو اختیار کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع مقصود ہے. تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ اپنی ضروریات کو از خود پورا کر سکتے ہیں. جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اگر چاہوں تو مدینے کے پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں، لیکن اس کے باوجود سرکار علیہ السلام نے بھی فقر اختیاری کیا. اچھا پھر ایک اور چیز آپ کی شخصیت کی ایک نصیحت میں آخر میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ سارے کمالات ساری ریاضات مجاہدات اپنے مقام پر، لیکن اولیاء کرام میں یہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ سب سے افضل وہ لوگ ہوتے ہیں. اولیاء کرام کے بھی دو طبقے ہیں، ایک تو خلوت نشینی اختیار کرنے والے اور ایک مخلوق کے درمیان رہ کر دین کی خدمت کرنے والے. تو یہ صوفیاء کرام کا اصول ہے کہ جو مخلوق میں رہ کر دین کی خدمت کرتے ہیں ان کا درجہ بلند ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی کامل اتباع کرتے ہیں. اسی پر جو ہے وہ شیخ کمال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال سے بھاگ جانا یہ بزدلوں کا طریقہ ہے. تو آپ سارے معاملات اختیار کریں، اپنے مجاہدات، اپنے جو ریاضت ہیں وہ سب کچھ ہونی چاہیے، لیکن ساتھ میں اتباع سنت کا یہ جذبہ تھا کہ آپ اپنے اہل و عیال کا بھی ویسے ہی خیال رکھتے تھے، ان ذمہ داریوں سے بھاگتے نہیں تھے. تو موجودہ دور کے اندر بھی ہمیں اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی دین کی طرف راغب ہو، جب کوئی دین کی طرف بڑھے تو اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے گھر والوں کے فرائض جو پورے کرنے ہیں وہ ضرور پورا کیا جائے. یہ ہمارا ایک جو اس میں جو اہم ترین بات ہے، آپ دیکھیں نا، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کسی نے غوث علی شاہ پانی پتی سے دریافت کیا کہ حضرت علاؤ الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا ابھی، اور حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کس مقام پر تھے. تو فرماتے ہیں غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہ کمال اور علاؤ الدین یہ دونوں جو ہیں وہ سیر جہاں ہیں اور ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ سیر جاں ہیں. یعنی تینوں بزرگ اکثر جو ہے وہ دریا حیرت میں مستغرق رہتے تھے، لیکن نہ کھانے کا ہوش ہوتا تھا، فقر و فاقہ ہوتا تھا. لیکن آپ دیکھیں شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کے معاملے میں کہ وہی بات ہے کہ ہوش بھی ہے اور مدہوش بھی ہیں، لیکن اولادوں کی تربیت آپ نے کیسی کی، خلافتیں کیسے آپ نے عطا کی ہیں، پھر خلفاء کا جو سلسلہ آپ نے بنایا وہ دیکھیے کہ اس کے ذریعے سے دین تبلیغ کا سلسلہ جو کیسے آگے بڑھا. دیکھیں اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جب دین کی طرف راغب ہوتا ہے تو وہ دین کی تبلیغ اسی وقت اچھے انداز سے کر سکتا ہے کہ جب اس تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے. کیونکہ اولاد ایسی وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اکثر اس کے ساتھ وقت گزرتا ہے. تو اولاد کی تربیت اگر مکمل نہ ہو تو پھر انسان اس میں ناقص ہو جائے. ویسے بھی انسان کی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اب دنیا کو ہم نصیحتیں کریں لیکن ہماری اولاد جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اولیاء کرام کے یہاں پر یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی اولاد سے غافل ہو جائیں. پھر اسی طریقے سے ایک اور چیز میں ذکر کرتا ہوں، میت والی بات بھی تو آپ نے ایک فرمائی تھی نا کہ انسان کی مثال جو ہے میت کی طرح، غسل دینے والے کیا ہے وہ بتائیے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ جو سالک ہوتا ہے اس کی طبیعت، اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے غسال کے ہاتھ میں میت. اب میت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے ٹھنڈے پانی سے نہلاؤ یا گرم پانی سے نہلاؤ. کیا کہنا ہے؟ یہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ غسال کے اوپر ہے، وہ جیسے چاہے. ہاں ہم سالک ہیں،
ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم شریعت کی اتباع کریں، اب چاہے وہ شریعت کی اتباع ہمارے نفس کو ناگوار گزر رہی ہو یا ہمارے نفس کو پسند آ رہی ہو، ہمیں ہر حال میں وہ اتباع کرنی ہے. یہ ہماری شریعت کے شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے جس کو آج کے دور میں امپلیمنٹ کرنا بالکل. بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے. بڑی کمال گفتگو رہی ناظرین ماشاءاللہ، اور ظاہر ہے جب تذکرہ ہی کمال علیہ رحمہ کا ہے تو کمال گفتگو کیوں نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور کل بروز محشر ان بزرگان دین کا صدقہ ہم سب کو، یعنی ذکر کرنے والوں کو بھی اور ذکر سننے والوں کو بھی عطا فرمائے. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور جو کسان اس وقت ہمیں سن رہے ہیں گاؤں گوٹھ میں اپنے علاقوں میں، ان کے لیے بڑا زبردست عمل ہے، ضرور توجہ سے سنیے. یہ کھیتوں کی شادابی کا ایک عمل آپ کو میں بتلا رہا ہوں. ظاہر ہے آپ کھاد وغیرہ میں جو کچھ ڈالتے ہیں کیمیکلز وغیرہ اپنی جگہ، لیکن یہ وہ سمجھ لیجئے کہ اپنا روحانی کیمیکل ہے جس کو اگر آپ شامل کریں گے انشاءاللہ تو مزید اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حلیمو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت ہمیشہ انشاءاللہ سرسبز و شاداب رہے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے کہ ہم نے بزرگی تقوی میں، بے نیازی یقین میں اور عزت تواضع میں دیکھی. ٹویٹر پہ ہمیں ضرور فالو کیجئے، فیس بک پیج کو لائک کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا. روزنامہ 92 نیوز میں آج حضرت شاہ کمال قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آرٹیکل ضرور پڑھیے گا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجئے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آئیے مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ